کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. کہیے گا یقینی طور پر بڑی بات ہے کہ ایران کا وفد سب سے پہلے پاکستان پہنچا ہے اور پاکستان کے ساتھ اظہار تشکر کرے گا. اس کے علاوہ جو بائیلیٹرل معاملات ہیں دونوں ملکوں کے اس کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی. کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں آپ اس دورے کو؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کرنے کے لیے. جی یہ بہت ہسٹورک مومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. اور دیکھیے کیونکہ ایران ایک پرانی سویلائزیشن ہے, ایک تہذیب اور ایک روایات کو مشرقی روایات کے لوگ ہیں, اس لیے ان کا جو شکریہ کہنے کا طریقہ کار ہے اس میں وہ پوری اپنی لیڈرشپ کو لے کے یہاں پہ آئے ہیں پریزیڈنٹ, اور ایرانی لیڈرشپ کی طرف سے اور ایرانی عوام کی طرف سے پاکستانی عوام کو اور پاکستانی لیڈرشپ کو جو ہے وہ انہوں نے شکریہ کہہ رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بہت ہی اچھا جسچر ہے, پلس یہ ایک نئے دور کے آغاز کا میرا خیال ہے پیش خیمہ ہے, جس میں اس ریجن کے اندر پرٹیکولرلی ویسٹ ایشیا میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر اور ساؤتھ ایشیا میں پاکستان اور ایران, اور سینٹرل ایشیا بھی کے اندر بھی پاکستان اور ایران ایک ایسی پیوٹ, جغرافیکل پیوٹ کے طور پہ ایمرج ہو رہے ہیں جی, جو کہ ان سارے ریجنز کو اکٹھا کر دیں گے اور یورپ اور ایشیا کے ساتھ ایک جو اینڈ برج جس کو ہم کہتے ہیں, جو ہسٹوریکلی بھی کہا جاتا تھا, آئی تھنک وہ کریٹ ہو جائے گا. اور یہ ایک بہت ارنڈ میں سمجھتا ہوں ایک جیو پولیٹکل اسٹیٹس ہے, جو کہ ایران نے جس طریقے سے ایسیمیٹرک ڈومیننس کا مظاہرہ کیا, جس طریقے سے 30,000 کے قریب امریکن اور اسرائیلی جو اٹیکس ہیں ان کو برداشت کیا, اور قوم جو ہے اس نے ریزیلینس شو کی, اور پھر جس طرح انہوں نے اپنے ان نیگوسیشنز کے اندر اپنی جو ریڈ لائنز ہیں ان کے اوپر وہ کھڑے رہے اور اپنا جو انٹرسٹ ہے نیشنل ان کے ساتھ ان کو ڈیمانسٹریٹ بھی کیا, اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 30 دنوں میں کس طرح سے بات چیت ہوئی. تو آئی تھنک وہ ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پہ ابھرے ہیں جس میں جو کہ ایک اس ریجن کے اندر نہ صرف ایک امپورٹنٹ سویلائزیشن ہے بلکہ ایک اسٹرانگ اور ایک ریزیلینٹ اسٹیٹ بھی ہے. اور ان کا اس طرح سے پاکستان میں آنا اور بہت ہی ایک کمپریہنسو مینڈیٹ کے ساتھ آنا, جس میں ٹریڈ بھی شامل ہے, جس میں کنیکٹیوٹی بھی شامل ہے, جس میں بہت سارے وینیوز ہیں جو کہ اوپن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس میں بارڈر کی مینجمنٹ ہے, جس میں سیکیورٹی کے معاملات ہیں, جس میں یہ جو آلریڈی نیگوسیشنز چل رہی ہیں کا معاملہ ہے, پھر جو آلریڈی پینڈنگ کچھ ایشوز ہیں دونوں کے ریلیشن شپ میں ان پہ بھی بات ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک بہت ہسٹورک مومنٹ ہے. اور جو ان کی باڈی لینگویج سے جب لیڈرشپ پاکستان میں آئی تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے شاید کوئی اپنے ہی ملک میں وہ آئے ہوں اور اپنے ہی لوگوں سے, اپنے ہی جیسے کوئی واپس اپنی ہی جگہ پہ آ گیا ہو, اپنے گھر آ گیا ہو. تو ایک ہوپ کا میسج ہے, ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بون ہومی کا میسج ہے, اور ایک بہت اچھا جسچر ہے, اور جس میں انرجی نظر آ رہی ہے, جس میں ایک آنے والے ٹائم پہ دونوں ملکوں کا مل کے اس ریجن کے اندر مزید اسٹیبلٹی کی طرف ایک جرنی کے آغاز کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیش خیمہ ہے جو ہمیں آج آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. عابد لطیف صاحب, آج جس طرح سے استقبال کیا گیا, پوری کی پوری پاکستانی سیاسی قیادت ایئرپورٹ پر موجود تھی, اس کے بعد 21 توپوں کی سلامی دی گئی, JF-17 پاکستان کے فضا میں تھے, ان کی جانب سے سلامی دی گئی. اس طرح کا شاندار استقبال بھی انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جن کے لیے آپ یوں کہیں کہ سفارتی سطح کے معاملات نہ ہوں بلکہ برادرانہ سطح پر معاملات ہوں. یقینی طور پر یہ وہ استقبال تھا کہ جو آج سے پہلے شاید پاکستان نے پہلے کبھی بھی نہ کیا ہو. جی بالکل ظاہر ہے. دیکھیے جو ڈپلومیسی میں جو جیسچرز ہوتے ہیں, جو سگنلز ہوتے ہیں, وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. تو یہ جو جس طرح سے جو ریسیپشن ہے, جیسے آپ نے بتایا 21 گن سلوٹ, پھر جو پاکستانی ایئر کرافٹ ہیں ان کو اپنے گھیرے میں لینڈ کروانا, اور پھر ساری لیڈرشپ کا, پاکستانی لیڈرشپ کا وہاں پہ ہونا. تو آئی تھنک یہ جی اٹس اے کلیئر میسج. اور پھر ایران کا بھی جس طریقے سے ان کا بھی اس سارے جسٹس کا جواب دینا, اگر ایک
ایک جو ایک ایٹماسفیئر ہے برادرہڈ کا اور ایک آپس میں بہت اچھے ریلیشنس کا اور ایک انڈرسٹینڈنگ کا اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ کا، وہ باڈی لینگویج سے، چہروں سے، جیسچر سے وہ نظر آ رہا ہے. اور یہ الحمدللہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ہمارا جو ویسٹ ایران کا جو بارڈر ہے وہ 900 کلومیٹر کے قریب، آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ہی فارملی فنکشنل نہیں تھا، وہ انفارملی فنکشنل تھا، اور اس میں بھی ایشوز ہوتے تھے، جس میں ایون ان کی سائڈ پہ سیستان بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایران کے لیے ڈسٹربنس ہے، ہمارے بلوچستان میں ڈسٹربنس پیدا کی گئی ہے. تو اب وہ آئی تھنک وہ بھی ایک طرح سے کنورجنس ہو رہی ہے، کیونکہ اب بہت ہی جو کمپریہنسو ریلیشن شپ کی طرف ہم آئی تھنک بہت عرصے کے بعد، آئی تھنک 60s کے بعد پاکستان اور ایران اس جرنی پہ اب گامزن ہے. اور یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے یہ اس پورے ریجن کے لیے بھی اور دونوں ملکوں کے لیے، دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہت اچھی، کیونکہ اب ایران کے اوپر سے سینکشنز جو ہیں وہ آلموسٹ ہٹنے کو ہیں، اور جب سینکشنز ہٹیں گی، ایران ایک وائبرنٹ اکانومی ہے، وہ کوئی مونولیتھک آئل سنگل کموڈیٹی اکانومی نہیں ہے کہ خالی آئل اور انرجی پہ بیسڈ ہے. اس کی انڈسٹری ہے، اس کی ایگریکلچر ہے، اس کی سروسز ہیں. تو یہ ساری چیزیں، پھر اس کا جو سب سے بڑا ایران کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ اس کی کنیکٹیوٹی ہے ٹورڈز ریسٹ آف دا ویسٹ ایشیا اینڈ یورپ. تو آئی تھنک یہ ایک سینٹرل ایشیا کے ساتھ کی، تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. اور یہ جو پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ایران بالکل، یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ایران کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود.